الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم نباح الکلاب ونہیق الحمر باللیل وتوعظوا باللہ فإنہن یرین ما لا ترون رواہ ابو داود۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جنات کی دنیا کی آج کی آن لائن کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی 5ویں نشست ہے اور آج میں آپ کے سامنے کچھ اور حقائق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو پچھلے 4 نشستوں میں آپ نے جنات کے بارے میں کافی دلائل اور کافی معلومات حاصل کی ہے بفضل اللہ تعالی۔ آج اور کچھ چیزیں ہم عرض کریں گے۔ تو آپ کے سامنے جو حدیث مبارک ہے یہ بالخصوص جو بڑے ہے گھر میں وہ ذہن نشین کر لے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، کتاب بدء الخلق کتاب نمبر 59 اور حدیث نمبر 3304۔ اس میں کچھ احکام بتائے گئے ہیں جو کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا کان جنح اللیل او امسیتم، جب رات کا اندھیرا شروع ہو یا آپ نے ایسا فرمایا جب شام ہو جائے، فرمایا فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، کہا کہ آپ اپنے بچوں کو اس وقت روک رکھو، بچوں کو اپنے پاس روک لیا کرو کیونکہ شیاطین اسی وقت پھیلتے ہیں۔ پھر فرمایا البتہ یعنی فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، اور جب اس وقت کچھ ایک گھڑی رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کر دو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، کیونکہ یہ بھی فرمایا کیونکہ شیطان کسی بند دروازے کو نہیں کھول سکتا، یعنی جو اللہ کا نام لے کر جو دروازہ بند کیا جاتا ہے وہ دروازہ شیطان نہیں کھول سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور حدیث نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 2729۔ تو اس حدیث میں آپ کو ایک ہدایت مل گئی ہم سب کو کہ آپ دیکھیں آج ہمارے یہاں کیا حال ہوتا ہے، جیسے ہی مغرب تو گزر ہی جاتی ہے، عشاء بھی ہوتی ہے، پورے رات بھر ہمارے بچے جو ہے آنگنوں میں بازاروں میں کھیلتے رہتے ہیں، حالانکہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل واضح فرما دیا کہ جب شام ہو جائے یعنی جب مغرب کی اذان ہو جائے، ہم ایسا سمجھ سکتے ہیں، تو اس وقت جو ہے فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، اس وقت اپنے بچوں کو اپنے پاس روک لو، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب شیاطین پوری زمین پر پھیل جاتے ہیں، یہ ان کا وقت ہوتا ہے نکلنے کا۔ پھر جب کچھ دیر ہو جائے تو اگر پھر مجبوری ہو تو اس کے بعد ان کو چھوڑ دو، وگرنہ ان کو مغرب سے پہلے ہی اپنے گھر میں بند کر دو۔ اسی کے ساتھ ایک اور چیز فرمائیں کہ جب آپ دروازہ بند کرو تو اس وقت جو ہے بسم اللہ پڑھو، اور مزید روایت میں یہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ آپ اپنے برتن کو بھی ڈھکو بسم اللہ کر کے، کیونکہ جب بھی ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نا تو شیطان اس کو نہیں کھول سکتا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے میں بہت طاقت ہے جس کو ہم آج بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس کا جو میں نے ٹائٹل ادھر لکھا ہوا ہے وہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جن کا آنا۔ تو ایک لمبی روایت ہے جو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معمور فرمایا کہ میں رمضان میں جو زکوٰۃ وغیرہ کا معاملہ آتا ہے تو اس کی میں حفاظت کے لیے مجھے تعینات کر دیا۔ کہتے ہیں فَأَتَانِي آتٍ، تو ایک آنے والا جب آ گیا تو میں نے جب اس کو دیکھا کہ وہ اس غلے میں جو کھانے پینے کا وہاں سامان تھا اس میں وہ چوری کر رہا تھا،
آپ سب سن رہے ہیں میری بات؟ یہ بہت دلچسپ حدیث ہے، اور اس سے آپ کو رات کے وقت جو ہم اذکار پڑھتے ہیں اس کی بھی افادیت معلوم ہو جائے گی۔ دھیان سے سننا۔ میں نے بولا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اس گھلے جو بیت المال کا جو وہاں پر زکوٰۃ کا مال تھا اس پہ وہ رج کران مطلب وہ تعینات تھے، اس کی حفاظت کے لیے تھے، تو جب انہیں ایک آدمی کو وہاں سے دیکھا وہ اس گھلے میں چوری کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ، جب میں نے اسے پکڑا اور میں نے اسے کہا واللہ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دوں گا۔ اب اس نے کیا بولا؟ کہا انی محتاج وعلی عیال، ارے میں بہت بڑا محتاج ہوں، میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے عیال ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ولی حاجت شدید، مجھے بہت مجبوری تھی، ارے مجھے اگر اس طرح مجبوری نہیں ہوتی تو میں اس طرح سے گلے کی چوری نہیں کرتا۔ تو ابو ہریرہ کہتا ہے کہ فخلیت عنہ، تو مجھے اس پر رحم آ گیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب فاصبحت، جب صبح ہو گئی تو میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اس کا ذکر جب کیا تو انہوں نے کہا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک البارحہ، کیا معاملہ درپیش آیا تھا تمہیں کل؟ اب ابو ہریرہ یہ سارا واقعہ سناتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ شکا حاجتاً شدیدتاً وعیالاً، تو اس نے بہت شکایت کی، اس نے کہا میرے کو بہت مجبوری ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں غریب ہوں، چھوٹے بچے ہیں اور بھوکھا پیاسا ہوں، مجھے مجبوری ہے اور میرا عیال ہے پیچھے ہے، فرحمتہ، تو مجھے اس پر رحم آیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ یہ وحی کا معاملہ تھا، انہوں نے فرمایا اما انہ قد کذبک وسیعود، سنو اس نے تم سے جھوٹ کہا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا۔ اب جب نبوت کی زبان کھلتی ہے، نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کہتے تھے، چاہے وہ خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، یا بیٹھے ہوئے کہے وہ یا چلتے ہوئے کہے، کبھی بھی جب بھی دن میں کہے یا رات میں کہے، سنجیدگی میں کہے یا خوشی میں کہے، تو یاد رکھے وہ وحی ہوتا ہے۔ تو نبوت کی زبان جب ہلی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ واپس آئے گا، اس نے جھوٹ کہا ہے، تو یہ بھی اب ان کو بھی ایمان تھا اس بات پر، فعرفت انہ سیعود، تو ابو ہریرہ کہتا ہے کہ اب میں جان گیا وہ واقعی میں یعنی واپس آئے گا۔ کیوں؟ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو وہ آئے گا۔ کہتے ہیں میں جب رات میں انتظار کر رہا تھا تو وہ آ گیا، فجاء، پس وہ آ گیا، یحثو من الطعام، اب وہ واپس سے گلے میں چوری کرنے لگا، یعنی یہ اس کی دوبارہ ایک یعنی سیکنڈ ٹرن ہے یہ اس کی، اس آدمی کی۔ کہتے ہیں فاخذتہ فقلت لارفعنک الی رسول اللہ، کہا کہ دیکھو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، آج میں تجھے ضرور بضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دوں گا۔ اب اس نے کہا دعینی، مجھے چھوڑ دو، فانی محتاج وعلی عیال، دیکھو مجھے تو چھوڑ دے، میں محتاج ہوں اور میرے اوپر جو عیال ہے اس پر اس کی ذمہ داری ہے، لا اعود، میں اب دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اب چونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نرم دل کے تھے، وہ کہتے ہیں فرحمتہ، تو میں نے اس پر رحم کھایا، فخلیت سبیلہ، تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں فاصبحت، جب صبح ہو گئی، فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہو گئی تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، کس نے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک، کیا معاملہ پیش آیا؟ قلت یا رسول اللہ شکا حاجتاً شدیداً وعیالاً، اس نے وہی حاجت بیان کی، اپنی غریبی، لاچاری اور مجبوری کا واسطہ مجھے دیا، اپنے عیال کا واسطہ دیا، تو میں نے اس پر رحم کھایا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اما انہ قد کذبک وسیعود، تو انہوں نے کہا کہ اس نے جھوٹ تم سے کہا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ تو کہتے ہیں فرصدتہ الثالثہ، تو اب تیسری رات ہو گئی، اب میں کہا اب تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، فجاء، اب وہ پھر سے آ گیا۔ کون سی والی رات کو آ گیا؟ تیسری رات کو۔ اب جب تیسری رات کو آ گیا تو وہ پھر سے غلے میں چوری کرنے لگا۔ اب میں نے اس کو کہا اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اب اس نے کہا وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، اس نے کہا دیکھو یہ میری تیسری بار ہے اور اب تو میں نہیں آؤں گا۔
تو اس نے کہا کہ دیکھو تو بار بار یہی کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، لیکن پھر آتا ہے. اب اس نے کہا، اس آدمی نے، اس چور نے بولا، کہا دعینی، اگر تو مجھے چھوڑ دے، اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، میں تجھے کچھ ایسے کلمات سکھاتا ہوں جس سے تمہیں اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا. یہ جملہ کس نے بولا؟ اس چور نے. تو اب دیکھیں، یہ وہ لوگ جو صحابہ تھے وہ ہماری طرح تو نہیں تھے نا. اگر آج کسی کو کہیں گے نا ارے تو آ جا درس میں، ثواب ملے گا، علم ملے گا، ارے جا چھوڑ، ہم نے بہت آن لائن درس دیکھے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ دین کا معاملہ ہے. اب اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ چلو ادھر آ جا، بوتل ملے گی تو یہ بریانی ملے گی، تو ہم تو پھر اپنے ساتھ دوسرے کو بھی لائیں گے، چل بریانی وہاں لی جاتی ہے. تو صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی ان کو آخرت کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، یعنی جہاں پر ان کو ثواب کی بات ہو، تو اس وقت وہ حریص ہوتے تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ما ہوا، تو کون سے وہ کلمات ہیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے گا. اب دیکھیے اس چور نے کیا بولا، کہا اذ اویت الی فراشک، جب تو اپنے بستر کی اور جائے، یعنی سونے کے لیے، فقرأ آیت الکرسی، تو آیت الکرسی پڑھ لے. اب آیت الکرسی کیا ہے؟ آپ کو یاد ہی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور یہ جو ہے، یہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی 255 والی آیت ہے، 255. یہ ایک آیت ہے پوری، جو آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں وہ ایک پوری آیت ہے. کہا حتی تختم الآیہ، یعنی کہ آپ پوری اس کو آیت کو مکمل کر لیں. اب دیکھیے اس کے بعد اس نے کہا کہ فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، تو جب تو یہ پڑھے گا نا، تو اللہ عز و جل کی طرف سے تیرے اوپر ایک محافظ آئے گا پروٹیکشن دینے کے لیے. وَلَا يَقْرَبَنَّكَ الشَّيْطَانُ حَتَّى تُصْبِحَ، اور تیرے قریب بھی نہیں پھٹکے گا شیطان جہاں تک کہ صبح ہو جائے، یعنی فجر تک. یعنی فجر تک تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت ملے گی، پروٹیکشن ملے گی فرشتے کے ذریعے، اور صبح تک شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا. اب جب اس چور نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ چیز بتائی، کہا کہ اس کے عوض مجھے چھوڑ دے، وہ کہتے ہیں فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، تو میں نے اب یہ چیز کر کے اس کا راستہ چھوڑ دیا، یعنی اب میں نے اس کو نہیں پکڑا. اب کہتے ہیں کہ فَأَصْبَحْتُ، اب جب صبح ہو گئی، فَقَالَ لِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا فَعَلَ عَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ، بتا کل تیرے ساتھ کیا وہ معاملہ پیش آیا، یعنی what happened last night. تو قلت یا رسول اللہ زعم انه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، کہ اس نے تو مجھے یہ گمان دیا کہ دیکھو میں تمہیں یعنی وہ مجھے کوئی ایسے کلمات سکھائے گا جس سے مجھے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا. تو پھر میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. تو پھر جب میں نے یہ پوچھا کون سا ہے، تو اس نے کہا اس طرح پوری بات بتائی کہ جب تو بستر پر جائے تو آیت الکرسی پڑھے، اس طرح. اور اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ تیرے کو اللہ تعالیٰ حفاظت دے گا اور شیطان تم سے دور رہے گا صبح تک. اور ساتھ ہے کہ وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ، یعنی کہ وہ لوگ جو ہے نا خیر کی چیزیں حاصل کرنے میں حریص تھے، لالچی تھے. یہ وہ لالچی نہیں، مطلب ان کو بہت شوق تھا کہ خیر کی چیزیں سیکھیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اب دیکھیں کیا ورڈنگ ہے، کہا اما انہو قد صدقک، یاد رکھو اس نے جو یہ بات کہی نا، یقیناً اس نے بالکل سچی بات کہی ہے. لیکن ساتھ میں کہا وہو کذوب، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے. پھر پوچھا تعلم من تخاطب منذ 3 لیال یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تو ان 3 راتوں میں کس سے مخاطب تھا، کس سے باتیں کرتا تھا، کس سے ایسا کرتا تھا؟ قال لا، اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا ہے. قال ذاک الشیطان، جس سے تو باتیں کرتا تھا وہ شیطان تھا. یعنی جو شیطان تھا، جو جن تھا، وہ کس شکل میں آیا تھا؟ وہ انسان کی شکل میں آیا تھا. یہ حدیث صحیح بخاری میں اگر آپ دیکھیں گے نا تفصیلاً اگر جتنا میں نے کوئی ٹیکسٹ پورا دکھایا جہاں سے میں نے کاپی کیا ہے، یہ وہ صحیح بخاری کتاب الوکالہ میں ہے، کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 2311. لیکن اگر اس کو آپ شارٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں نا، مختصراً، میں نے ادھر مختصراً بھی لکھا ہے
تو یہ آپ کو بخاری میں ہی ملے گا، فضائل قرآن میں، بک نمبر 66، یعنی حدیث نمبر 5010 اس میں آپ کو شارٹ میں ملے گا 3 لائنوں میں، لیکن پوری تفصیل آپ کو 2311 حدیث میں ملے گی۔ تو اس حدیث سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ جیسا ہم نے کہا تھا کہ کیا جنات اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں، تو بالکل کر سکتے ہیں، اور وہ انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ اور یہ حدیث جو ہے کوئی ضعیف حدیث تو نہیں ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، اور اس سے واضح طور پر روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ شیطان یعنی جن آیا تھا انسانی شکل میں، جس نے چوری کرنا چاہا، ابو ہریرہ نے اس کو پکڑا اور اس نے ایسا کرا، پھر جھوٹ بھی بولا، پھر اس کی خبر رسول اللہ علیہ وسلم سے دی۔ تو کیا جنات میں کوئی نبی تھا؟ یہ ایک سوال ہے آج، کیا جنات میں کوئی نبی تھا؟ یعنی کچھ لوگ یہ مانتے ہیں نا کہ جیسے انسانوں میں نبی آئے ہیں، انبیاء و رسول آئے ہیں، ایسے ہی جنوں میں بھی نبی آئے ہیں۔ تو یاد رکھیے قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہو ہاں جنوں میں بھی کوئی نبی آیا تھا، بلکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی جو کہ 728 ہجری میں فوت ہوئے، ان کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث الی الثقلین باتفاق المسلمین، کہتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے دونوں کے لیے، یعنی انسانوں اور جنوں کے لیے، الی الثقلین دونوں کے لیے وہ مبعوث کیے گئے تھے۔ کہتے ہیں باتفاق المسلمین، اس پر مسلمان جو ہے یعنی علماء جو ہے ان کا اتفاق ہے، they all agree upon this issue۔ یہ ان کی ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اس کا اردو میں جو ترجمہ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، تو اس کتاب کا جو نام ہے وہ ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، یعنی اس کا صفحہ 192، یعنی جو رحمانی ولی ہے اور شیطانی اولیاء ہے ان کے درمیان فرق، تو اس میں انہوں نے یہ چیز بیان کی ہے۔ اب یعنی اس کی قرآن میں کیا دلیل ہے؟ قرآن کریم میں ایک سورہ ہے، سورہ جن، سورہ نمبر 72 کی آیت نمبر 102، وہاں ہے کہ قل، پہلی ہی آیت ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہہ دے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اوپر وحی کر دی گئی ہے کہ جنوں کی نفر، ہم کشمیری میں بولتے ہیں، نفر عربی لفظ ہے، نفر آدمی، یعنی جنوں میں سے کچھ آدمیوں نے جب قرآن سنا تو انہوں نے کیا کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ ہدایت کرتا ہے یعنی صحیح راستے کی اور ہم نے فآمنا بہ، پس ہم نے ایمان لایا، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم آج سے اب اللہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یعنی یہ دلیل ہے کہ انہوں نے بھی جو دین لیا، قرآن لیا، شریعت لی، احکامات لیے، وہ قرآن سے لیے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لیے، یہ ایک دلیل ہے۔ دوسری دلیل بھی ہم کو یہی ملتی ہے جو سورہ احقاف سورہ نمبر 46 کی آیت نمبر 30 ہے، اس میں یہ ہے کہ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، یعنی کہ جب انہوں نے کہا کہ اے قوم، اے ہماری قوم، ہم نے، یہ جن کہہ رہے ہیں کہ انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، دیٹ مینز ان کو موسیٰ بھی پتہ ہے کہ موسیٰ کون ہے علیہ الصلوۃ والسلام، مصدق لما، اب وہ تصدیق کرتی ہے جو سارا کچھ ہے اور وہ ہدایت کرتی ہے، یعنی یہاں پر بھی جو جنات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اوکے، دو دلیلیں۔ تیسری دلیل ہے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 20، اللہ عز و جل فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، یعنی اصل میں یہ کفار مکہ کا اعتراض تھا نا، وہ کہتے تھے کہ جو اگر واقعی میں یہ محمد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ان کو کوئی فرشتے کیوں نہیں اترے ہیں پروٹیکشن کے لیے، یا پھر اللہ نے فرشتوں کو ہی کیوں نہیں رسول بنایا، اس یتیم کو، اس غریب کو کیوں بنایا، وہ آیت نمبر 6 میں وہ کہتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اور اس میں ہم سے بھی جو ریلیٹڈ ٹاپک ہے وہ اس میں ہمیں جواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو بھی آپ سے پہلے جو بھی انبیاء و رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب کھاتے تھے، پیتے تھے اور وہ بازاروں میں گھومتے تھے، کیونکہ یہی اعتراض انہوں نے کیا تھا کہ یہ اگر نبی ہے یہ کیوں بازار جاتا ہے، یہ کیوں کھاتا پیتا ہے، تو یعنی اس کا یہ مطلب ہے چونکہ ہم سارے بشر ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے
بشر کو ہی نبی بنایا. اگر اس دنیا میں فرشتے رہتے تو اللہ پھر نور کو نازل کرتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بشر تھے، لیکن یہاں لوگ اڑے ہوئے کیا کس چیز پر؟ وہ نور تھے، نور والا آیا رے. ایک اور آیت ہم کو ملتی ہے اس ضمن میں جو کہ سورہ یوسف میں ہے، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 109. اللہ عز و جل فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ ہم نے جو بھی آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں، یہاں پر غور کرے ادھر کیا لکھا ہے؟ رجالن. رجال جو ہے یہ رجل کی جمع ہے، رجالن رجالن رجالن، یعنی آدمی بھیجے. ہم نے کوئی عورت نہیں بھیجی، ہم نے کوئی فرشتہ نہیں بھیجا، ہم نے کوئی جن نہیں بھیجا. دیٹ مینز اللہ تعالیٰ کا جو رول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اس دنیا میں نبی یا رسول، پروفٹ یا میسنجر بنا کر بھیجا، وہ کس کو بھیجا؟ آدمی کو، مرد کو بھیجا. اس لیے اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی عورت بتائے کہ میں نبی ہوں، جیسا کہ پچھلے سال ایسا ہوا تھا. وہ ایک عورت تھی، وہ پاکستان میں میک اپ کر کے کہہ رہی کہ میں رسول ہوں. بہرحال اللہ ہلاک کرے ایسے انسان کو. اب ہمارے پاس ایک اور ٹاپک ہے آج، وہ یہ ہے کہ کیا انسان میں جن داخل ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑا ایک اہم معاملہ ہے کہ کیا جن انسان میں داخل ہو سکتا ہے. تو یہ یاد رکھے اہل السنہ والجماعہ ان کا اجماع ہے اس بات پر کہ جن انسان میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن بعض معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں. پہلی بات تو جو ہم نے کہا اہل السنہ والجماعہ، یہ وہ نہیں ہے جو آج لوگ خود کو اہل سنت والجماعت بولتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، کفر بھی کرتے ہیں، قبروں کو سجدہ بھی کرتے ہیں. اس سے مراد ہے اہل السنہ واقعی میں جو محدثین کرام ہیں اور واقعی میں جو صحابہ و تابعین کے منہج پر ہے، یہ وہ ہے. اور میں نے بولا اجماع ہوتا ہے ایسی چیز جو جیسا کہ قرآن کی آیت یا صحیح حدیث ہم پر حجت ہے، اسی طرح اجماع بھی حجت ہوتا ہے، یعنی جس پر تمام علماء متفق ہو جائے کہ بھائی یہ معاملہ ہے. اور ساتھ میں نے بولا معتزلہ جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں. معتزلہ ایک بہت پرانا ایک فرقہ ہے جو کہ یہ اس بات کو انکار کرتا ہے کہ جن انسان میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. اب اس کی ہم دلائل دیتے ہیں. دیکھیں یہ جو آیت ہے جو سورہ بقرہ کی ہے، سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 275، کیا لکھا ہے؟ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یہ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں یعنی انٹرسٹ. الذین جو یأکلون کھاتے ہیں، ربا یوزری انٹرسٹ یعنی سود، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لا یقومون، نہیں اٹھیں گے وہ، مگر جب وہ اٹھیں گے اپنی قبروں سے قیامت کے دن، کما یقوم الذی، جیسا کہ اٹھتا ہے، اب یہ والا پوائنٹ ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو جن نے، شیطان نے چھو کر مس کر دیا ہو، یعنی جس کے ساتھ جن چمٹ گیا ہو، یہ مس جن پراکسا سامت، جس کو آسیب زدہ ہو، جو پوزیسڈ ہوا ہو جن سے، جب وہ اٹھے گا وہ جھومتا ہے نا یہاں وہاں، اس کو پتہ نہیں ہوتی کہ میں کہاں ہوں. کبھی بال اپنی نوچتا ہے، کبھی اپنے آپ کو گریباں پھاڑتا ہے، اے مجھے کیا ہو گیا وغیرہ. تو یہاں پر جو بات ہے اس آیت میں آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال کیا دی؟ کما، جیسے وہ آدمی اٹھتا ہے جس کو شیطان نے چھو لیا ہو، یعنی جس کو شیطان پوزیس کر چکا ہو. اب ہو سکتا ہے آپ کہو گے کہ آپ نے اس کا کیسا مطلب نکالا؟ جو یہ آیت ہے نا، اس آیت کی اب تفسیر میں کون بتا رہا ہے؟ دیکھیں سب سے پرانا جو مفسر ہے وہ ہے امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ. مجھے معلوم ہے جو میں ابھی گفتگو بھی کر رہا ہوں، یہ بہت لوگوں کے لیے بورنگ ہو سکتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہم کو اس کو کیا کرنا ہے، ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ہمیں کچھ اور سننا ہے. ان کو لگا گیا کہ شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ وہ جادوئی اور وہ دیو مالا کہانی سننے کو ملیں گی، لیکن وہ آپ کہیں پر بھی سن سکتے ہیں. ہمارے یہاں صرف کتاب و سنت اور اقوال سلف ہوں گے. اور علم جو ہوتا ہے اس میں تھوڑی بورنگ تو ہوتی ہے، اور علم سب کے لیے نہیں ہوتا ہے. جو اس سے اکتاہٹ محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے یہ کلاسز نہیں ہے، ان کو کہیں اور جانا چاہیے، وگرنہ یہ موتی ہے. امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، یہ خود 310 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اب اس لفظ کو یہ جو ادھر ہے نا، یتخبطہ الشیطان، دس ورڈ
اب اس کا یہ یعنی تفسیر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں هو الذی یتخبطہ فیسرعہ من المس، یعنی من الجنون، کہ جس کو شیطان خبتی بنا دے، یعنی اسے چھو کر آسیب زدہ کر دے، اس کو پاگل کر دے. یعنی اس آیت سے جو مراد ہے نا ادھر کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا جو سود کھاتا ہے وہ کیسے اٹھے گا. اب دیکھیں اگر جن واقعی میں انسان میں داخل نہیں ہوتا تو امام ابن جریر طبری جیسے عظیم مفسر ہے وہ اس کی یہ تفسیر نہیں کرتے، اور وہ بھی اتنے پرانے، وہ تو سیدھے بولتے ہیں یعنی من الجنون، ان کو یعنی کہ اس کو پاگل پن ہو جاتا ہے. ان کی تفسیر ہے تفسیر طبری، جس کا اصل نام ہے جامع البیان. اس کے جلد 5 صفحہ 39 پہ یہ چیز آپ کو مل سکتی ہے. اس کے بعد ایک اور مفسر ہے، شاید آپ نے اس کا نام نہیں سنا ہوگا، ان کا نام ہے حافظ بغوی رحمہ اللہ. حافظ بغوی یہ 516 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. وہ بھی اس آیت کما یقوم الذی یتخبطہ جو آیت ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں ای یسرعہ شیطان، یعنی کہتے ہیں کہ جس کا شیطان خبدی بنا دے، یعنی جسے آسیب زدہ کر دے. پھر کہتے ہیں معناہ، اس کا کیا معنی ہے، ان آکل الربا یبعث یوم القیامت وہو کمثل المسروع، یعنی جو سود کھاتا ہے، جو سود کھانے والا ہے روز قیامت ایسے کھڑا ہوگا جیسے آسیب زدہ ہوتا ہے. یعنی آسیب زدہ کس کو بولتے ہیں، جس کو جن داخل ہو گیا ہو. یہ ان کی تفسیر ہے تفسیر بغوی جلد 1 صفحہ 381. وہ یہ اسی سورہ بقرہ کی اس آیت میں تفسیر کرتے ہیں اس میں اللہ نے کیوں ایسا فرمایا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور مفسر ہے جن کو بھی ہم کم ہی جانتے ہیں، ان کا نام ہے امام القرطبی رحمہ اللہ. یہ 671 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اور آج کون سی ہجری کا ڈیٹ ہے بھی چل رہا ہے، 1446. یعنی اگر ہم 1446 دیکھیں گے، 46 کو چھوڑ دے، فی الحال ہم دیکھیں گے اگر ہم 1400 کو 600 کاٹیں گے، دیٹ مینس یہ 800 سال پرانے عالم ہیں، 800 سال. وہ کہتے ہیں فی ہذہ الآیہ، کہتے ہیں اس آیت میں کیا ہے، دلیل علی فساد انکار من انکر الشرع من جہت الجن. کہتے ہیں کہ اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہے، یعنی ریفیٹیشن ہے. تو کون، جو انکار کرتے ہیں اس چیز کا کہ انسان میں جن داخل نہیں ہو سکتا ہے. کہتے ہیں وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْ فِعْلِ الطَّبَعِ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو بیچارہ بیمار، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس کو وہ جو ہے پینٹوپرزول دے دو، اس کو بسکوپان دے دو، ڈیکلوفینیک دے دو، یا کچھ اور کر دو، اس کو علاج کر دو، ڈرپ لگا دو، تو اس پہ جن میں نہیں ہوتا ہے، بس یہ بکواس بات ہے، ایسا بولتے ہیں کچھ لوگ. کہتے ہیں وَأَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْلُكُ فِي الْإِنسَانِ وَلَا يَكُونُ مِنْهُ مَسٌّ. شیطان انسان میں وہ کہتے ہیں کہ شیطان انسان میں داخل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اسے چھو کر دیوانہ بنا سکتا ہے. کہتے ہیں یہ اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہے، یعنی کہ ایسا صحیح نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے. تو یہ تفسیر قرطبی میں انہوں نے کہا ہے، اصل میں اس کا نام ہے الجامع الاحکام القرآن، الجامع الاحکام القرآن جلد 3 صفحہ 355. اور آخر میں آپ کے جانے مانے جو مشہور جن کو آپ جانتے ہیں وہ ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اماد الدین. یہ 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یہ اس کے بعد آئے ہیں. یہ بھی دیکھیں گے 700 سال پرانے عالم ہے. یہ وہ کہتے ہیں آئی لا يقومون من قبورهم يوم القيامة الا كما يقوم المسروع حال سرعه وتخبطه الشيطان له. یعنی کہتا ہے کہ جب وہ قبروں سے اٹھیں گے قیامت کے دن، سود خور روز قیامت اپنی قبروں سے ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کوئی آسیب زدہ مدہوشی کے عالم میں کھڑا ہوا ہو، اسے جنات نے مجنون اور دیوانہ بنایا ہو. تو ان ساری دلائل سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ یہ جو اس آیت سے جو ان اتنے سارے 4-5 مفسروں کے میں نے نام لیے، کہ اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ جن انسان میں داخل ہو سکتا ہے. یہ جو ان کی یہ تفسیر ہے، یہ تفسیر ابن کثیر ہے جلد 1 صفحہ 708. اب کیونکہ تفسیر ابن کثیر کے 2-4 نسخے ہیں، یہ صفحہ نمبر الگ الگ ہو سکتا ہے. یہ عربی والا ہے اور عربی میں بھی میرے پاس 3 نسخے ہیں. اب اس میں ایک اور واضح، یہ تو ہوگی ایک یعنی قرآن کی آیت. اب میں آپ کو حدیث سے ثابت کرتا ہوں یہ چیز، یعنی علمی گفتگو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وگرنہ یہ سارا ٹاپک میں ایک ہی گھنٹے میں سارا کور کر سکتا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کو نکات بھی مل جائے. ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ اعرض لی شیء فی صلاتی حتی ما ادری ما اصلی.
کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میرے اور میری نماز میں کچھ ایسی چیز آ جاتی ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں رہتا کہ میں نے کیا پڑھا اور میں نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور یہ ایک صحابی ہے، اور ڈائریکٹ یہ شکوہ کر رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ذاک شیطان ادنہ، کہا کہ یہ شیطان ہے، آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے قریب آ گیا اور میں اپنی ٹانکوں کے بل بیٹھ گیا ان کے نزدیک، تو انہوں نے اپنا دست مبارک جو ہے میرے سینے پر مار دیا، ڈن ڈن ہو جائے گا، تو ایسا کیا۔ پھر کہتے ہیں وَتَفَلَ فِي فَمِّ، اور جو اپنا لعاب ہے وہ میرے منہ میں ڈالا۔ لعاب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاکیزہ دہان مبارک تھا، ماؤتھ، اس میں جو لال مبارک ہے جس کو آپ انگریزی میں سلیوا کہتے ہیں، وہ ڈالا۔ تو آج بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں، دوران علاج ایسا کرنا یعنی بہتر ہے، لیکن جب بھی ہم ایسا کرتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہے مریض نہیں پیے گا پھر یہ پانی، تو ہم اکثر پھونک ہی دیتے ہیں، لیکن اصل میں ہے تھوڑا سا تھتکارنا ہوتا ہے۔ خیر، تو کہتے ہیں اب لفظوں پر غور کرے، وقال اخرج عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن باہر نکل۔ مجھے بتائے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن داخل ہی نہیں ہوتا، اندر ہی نہیں جاتا، تو پھر اگر نہیں جاتا ہے تو اللہ کے رسول کس کو کہہ رہے باہر نکل؟ اب یہ فعل ہے نا اخرج، یہ فعل امر ہے، باہر نکل، کم آؤٹ، تو آؤٹ کس کو بولیں گے؟ جو ان ہو۔ مجھے بتائے اس کے علاوہ کیا کون سی دلیل دوں میں؟ کہتے ہیں ففعل ذلك 3 مرات، انہوں نے ایسا 3 بار کیا۔ اب یہ عثمان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں فلا عمری ما احسبه خالتنی بعد، تو میں اپنے کام پر جاری رہا الحمدللہ، اور اس کے بعد میرے ساتھ یہ معاملہ مزید نہیں دہرایا گیا، یعنی پھر وہ میرے اندر نہیں آ گیا، پھر مجھے ایسی چیز نہیں ہو گئی، یعنی میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ روایت کہاں ہے؟ یہ سنن ابن ماجہ میں ہے، جو کہ 6 کتابوں میں ایک حدیث کتاب ہے، کتاب الطب ہے ادھر، بک آف میڈیسنز، بک نمبر 31 اینڈ حدیث نمبر 3548، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، جو کہ 1420 ہجری میں یعنی 2 اکتوبر سن 1999 کو فوت ہوئے ہیں، محدث عصر ہے وہ کہتے ہیں فی الحدیث دلالۃ صریحۃ علی ان الشیطان قد یتلبس الانسان ویدخل فیہ، کہتے ہیں کہ اس حدیث میں واضح کھلی ہوئی دلیل ہے کہ جو شیطان ہے وہ واقعی میں ایک انسان کو یعنی اس میں وہ آ جاتا ہے، یعنی اس کو مس کر لیتا ہے، اس کو چھو لیتا ہے، اس کے چمٹ جاتا ہے، اور وہ یدخل داخل ہو جاتا ہے اس میں۔ پھر کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ مُؤْمِنًا صَالِحًا، تو وہ کہتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ مُؤْمِنًا صَالِحًا، اگر کوئی شخص مومن صالح انسان ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر بھی آ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ فاسق و فاجر کے اندر ہی ہو جائے۔ جو سورہ بقرہ اور اذکار کے پابند ہونا، مطلب ان میں بھی ہو سکتا ہے جن انٹر؟ ہو سکتا ہے، وہ ایک قسم کا ایک احتیاطی تدابیر ہے، کبھی کسی کو ہو جاتا ہے، کبھی کسی کو نہیں ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ نے اس انسان کی تقدیر میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جو ان اذکار کا اور ان صبح شام کے اذکار جو ہے، یا سورہ بقرہ ہے، یا باقی جو دیگر چیز ہے، اگر وہ ایسا کر لے تو اس کے لیے بہت کم امکانات ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جو ادھر یہ بات کہی گئی نا کہ وَلَوْ كَانَ مُؤْمِنًا صَالِحًا، یہاں پر اتنا کہا گیا کہ وہ مومن صالح ہو، یہاں پر اس بات کی صراحت اور وضاحت نہیں ہے کہ کیا آیا وہ واقعی میں ہر روز جو ہے ان چیزوں کا پابند رہتا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں آ جائے گا نا، پھر مطلب اس کو علاج کیسے کرنا ہے، اس کی احتیاط تدابیر ہے، وہ ادھر میں نے لکھی نہیں ہے، تو پھر ورنہ یہ لمبا جائے گا، یہاں تو پہلے ہی لوگ بور ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور قول میں آپ کو دیتا ہوں، جو ہے عبداللہ ہے۔ یہ عبداللہ کون ہے؟ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، رحمہم اللہ۔ امام احمد بن حنبل 241 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 241۔ ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ، یہ بھی محدث تھے، وہ کہتے ہیں قلت لابی، میں نے اپنے والد سے کہا، کس سے کہا؟ امام احمد بن حنبل سے کہا، ان اقواما یقولون، ارے لوگ تو ایسا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، لیکن یہاں پر کولن ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں کیا؟ ان الجنیہ لا يدخل فی بدن المسروع، لوگ تو کہتے ہیں کہ جو جن ہوتا ہے وہ ایک انسان کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے، ایک انسان کے بدن میں، جسم میں۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹے، یکذبون، وہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں،
ھذا یتکلم علی لسانی، حالانکہ وہ تو اس کی زبان سے باتیں بھی کرتا ہے۔ یہ جو قول ہے یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو مجموع الفتاوی ہے اس کی جلد 19 صفحہ 12 میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حنفی عالم ہے، ان کا نام ہے علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے عمدۃ القاری، اور اس میں بھی یہ بات آئی ہوئی ہے کہ یہ بات جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس بات کو کیٹیگوریکلی کہا، جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ جن جب انسان میں داخل ہوتا ہے اسے باتیں کرتا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے اور ہم نے تو 20 دفعہ کیا ہے، وہ لوگ کیا کیا پھر بولتے ہیں۔ اچھا، آخری قول اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ وجود الجن ثابت بکتاب اللہ، جنوں کا جو وجود ہے یہ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، و سنت رسولہ، اور اس کے سنت اللہ کے رسول کی سنت سے، و اتفاق سلف الامہ، اور جو ہمارے اس امت کے جو سلف صالحین ہیں ان سے بھی ثابت ہے یہ چیز، اور اسی طرح سے ایک جن کا داخل ہونا کسی بھی انسان کے بدن میں یہ ثابت ہے۔ اس میں تمام جو ائمہ کرام ہیں اہل سنہ والجماعت کے وہ اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ اب یہاں پر علاوہ آپ کے لیے بات یہ ہے کہ جو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، ان کی جو اکثر ہم سنتے ہیں مجموع الفتاوی، ان کی ایک اور ہے اس کو کہتے ہیں الفتاوی الکبریٰ، الفتاوی الکبریٰ، یہ بھی انہی کی ہے۔ یہ قول بہرحال اس میں ہے جلد 3 صفحہ 12، اور اس میں بھی ہے مجموع الفتاوی جلد 24 صفحہ 276۔ تو ان ساری باتوں سے جو ہم کو معلوم ہوا، ابھی میں نے اور کچھ قول لکھے تھے، تو بہرحال یہ اتنا کافی ہے۔ یہ اس طرح سے ہمارا یہ درس ختم ہوا چاہتا ہے، اگرچہ اس میں ابھی اور تفاصیل تھی کہ یعنی اب یہ اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو جائے پھر کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیسے کرنا، کیا چیزیں ہیں، تو پھر یہ لمبا ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں اتنی تفصیلات آپ کے لیے کافی ہے۔ اب اس کا جو ہم کہہ سکتے ہیں دوسرا پارٹ، میں نے سارا یہ بتایا آپ کو جنات کی حقیقت، جنات کی دنیا۔ اب انہی کا ایک دوسرا پارٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے شیطان کی حقیقت۔ اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب دیکھیں گے۔ میں اس کو ابھی مجھے اس میں اور اپڈیٹ کرنا ہے، میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ کافی نہیں ہے، میں اس میں اور کچھ اپڈیٹ کروں گا، اس میں کچھ وقت درکار ہے، ہو سکتا ہے عنقریب آپ ہمارے جو کلاس والا گروپ ہے اس میں بنے رہے، اور اس میں جو ہے آپ کو مل جائیں گی اپڈیٹس کہ وہ کب ہوگا شروع۔ اس سے پہلے جو ہمارا اگلا کوئی درس ہونے والا ہوگا تو اس میں بھی اس کے بھی آپ کو تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی۔ تو میں انہی چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، اور آج کے اس درس کا اور اس کورس کا اکتفا کرتا ہوں، اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔